السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی۔ آج ہم بات کریں گے شہر اقتدار اسلام آباد میں جو ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، اور اس میں وکلاء کے جو چیمبرز گرائے گئے، پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں چند وکلاء کی جانب سے جو ہے وہ حلہ بولا گیا، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیمبرز پر جو ہے وہ پتھراؤ بھی کیا گیا، اور اس پر ایف آئی آر کا اندراج بھی ہو چکا ہے۔ دہشت گردی کی دفعات اس میں شامل کی گئی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں راؤ نوید، جو وکیل بھی ہیں اور عدلیہ موومنٹ میں بھی ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے، اور اس حوالے سے یہ کافی بہتر صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکیں گے کہ اس پورے معاملے میں کہاں پہ جو ہے وہ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا۔ یقینی طور پر یہ اسلام آباد کے لیے نہیں، آئین اور قانون کے حوالے سے، قانون کی حکمرانی کے حوالے سے بھی یہ کوئی اچھا دن نہیں ہے۔ اس سے 22 کروڑ عوام کی تھوڑی ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، اور عام پاکستانی اور عام سائل جو آتے ہیں عدالتوں میں وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ اگر عدالتوں میں یہ صورتحال ہوگی، پتھراؤ ہوگا، جو خود قانون کی بات کرتے ہیں، جو قانون کی حکمرانی کے لیے کی بات کرتے ہیں، خاص طور پر عدالتوں کے حوالے سے اور وکلاء کے حوالے سے جو یہ واقعات آئیں، ان کے آنے والے دنوں میں کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ جی، اس ساری صورتحال میں راؤ نوید آپ ہمیں بتائیے گا، اور خاص طور پر ہمارے جو سننے والے ناظرین ہیں ان کو اصل حقائق سے آگاہ کیجیے گا کہ اس سارے واقعات میں کون کون لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں، اور کس طرح اس کا بہتر حل جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے۔ جی راؤ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ہمیں موقع دیا اپنے موقف کو سامنے لانے کا۔ کل رات سے تمام میڈیا، تمام وکلاء کو الزام لگا رہا ہے کہ وکلاء گردی ہوئی۔ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ وکلاء گردی ہوئی۔ وہاں پر سی ڈی اے ایک آپریشن کلین اپ کر رہا تھا، صبح کا وقت تھا، وکلاء تو وہاں پہنچے بھی نہیں تھے۔ وہاں وہ لوگ جو چیمبر کی تعمیرات کروا رہے تھے، لیبرز، عدالتی عملہ اور وکلاء کا عملہ، جب سی ڈی اے کی طرف سے بلڈوزر چلا کر ان کے سامنے ان کی تمام املاک کو نقصان پہنچایا گیا، تو اس کے نتیجے میں وہ مشتعل ہو کر کچہری کی طرف دوڑے، اور انہوں نے تمام سینئر وکلاء کے چیمبر پر حملہ کیا۔ کل رات سے اب تک مسلسل حملہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر دکھایا جا رہا ہے۔ جو حملہ ہوا ہے وہ اسلام آباد کے تمام سینئر وکلاء پہ ہوا ہے، جس کی فوٹیج آپ کے پاس موجود ہے، پکچرز آپ کے پاس موجود ہیں۔ جی، اس میں راؤ صاحب جو خاص طور پر ہم نے وہ دیکھا، اور جس طرح ہمارے تمام دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ جو مارک ہوئے ہیں، جس میں ہارون رشید کا چیمبر ہے، دیگر وکلاء کے سینئر وکلاء کے چیمبرز ہیں، تو ان چیمبرز کو کیوں توڑا گیا ہے کہ جو سینئر وکلاء ہیں ان کے چیمبرز کو کس نے نشانہ بنایا ہے، اور کون ہے اس کے پیچھے، کون ہے، کوئی سازش ہے، کیا ہوا ہے یہ سارا؟ جی سر، ہم یہی ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر وقوعے میں تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک رخ وہ ہے جو کل رات سے آپ مسلسل قوم کو دکھا رہے ہیں۔ ہمارے 90,000 وکلاء اس بات پر پوچھ رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ وہ ایک عوام کا جھنڈ تھا، مشتعل ہجوم تھا، جنہوں نے وکلاء کے چیمبرز پر حملہ کیا ہے۔ کوئی وکلاء گردی نہیں ہوئی، کسی وکیل نے حملہ نہیں کیا، وہ عملہ تھا جنہوں نے وکیلوں کے چیمبر پر حملہ کیا ہے۔ اور آج ہم بہت شرمندہ ہیں، جتنے یونیفارم میں وہ لوگ جو ان کے آگے جا رہے تھے، اس پر کوئی دوسرا لفظ نہیں، صرف معذرت کے علاوہ۔ اور اب ہماری عرض جناب چیف جسٹس، جناب جسٹس صاحب سے یہ ہے کہ وہ ہمارے بچے ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو غلطی کے مطابق انہیں سزا دی جائے، رحم کا معاملہ فرمایا جائے۔ کسی نے دہشت گردی نہیں کی۔ ایف آئی آر میں 780 لگایا جا رہا ہے۔ 780 کا مطلب دہشت گردی ہوتی ہے۔ جب بالکل قانون کی حکمرانی کی بات کی جا رہی ہے تو بالکل سچا معاملہ فوٹیج کے ساتھ طے کیا جائے کہ بلوا ہوا ہے۔ بلوے کی ایف آئی آر نہیں ہوتی، کلندرا ہوتا ہے۔ چیف صاحب ہمارے اوپر مہربانی آپ فرمائیں، غلطی ہم نے کی ہے، جتنی غلطی کی ہے آپ ہمیں اتنی سزا دیں۔ نہیں، اس میں راؤ صاحب جو سب سے بڑی بات ہوئی کہ جس طرح ہائی کورٹ کے اندر جو ناخوشگوار واقعہ ہوا،
ہمارے ایک ساتھی جرنلسٹ ہیں جہانگیر اسلم بلوچ، اس کو بھی جو ہے وہ مارا گیا، اس کو وہ بھی زخمی ہوا ساتھ ہی. تو جو وہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ چیف جسٹس کے چیمبرز میں جو ہے وہ جی بالکل غلط ہوا، 100% غلط ہوا. ہم تمام راستے تمام سینئر عہدیدار پاکستان کے، پاکستان بار کونسل کے سینئر وکلا، ہم سوری کر رہے ہیں. ہمارے بچوں نے غلطی کی، ہم تسلیم کر رہے ہیں اس غلطی کو. اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ کیونکہ یہ واقعہ ایک دن میں تو نہیں ہو گیا نا کہ اچانک آئے ہیں اور انہوں نے گرا دیا. اس میں کیا مطلب ہے؟ اس میں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی غلطی. ڈسٹرکٹ مینجمنٹ نے ان لوگوں کو نوٹسز کیوں نہیں دیے؟ رات کی تاریکی میں آ کے آپ آپریشن کر رہے ہیں. جو بات بھی پڑھی لکھی کمیونٹی سے آپ کر رہے ہیں، آپ انہیں نوٹسز سرو کر رہے ہیں، انہیں ٹائم دیں، وہ اپنا سامان اٹھا کے لے کے جائیں. سائلین کے کاغذات ہیں جو گم گئے. اچھا، یعنی کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جو کوارڈینیشن ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے جس طرح جو ہے وہ مطالبہ بھی وکلاء کی جانب سے رکھا گیا کہ چیئرمین سی ڈی اے جو ہے وہ ان کی جانب سے یہ موقف سامنے جو آیا ہے، اور جو لیٹرز تمام میڈیا میں بھی سرکولیٹ ہوا ہے کہ وہ آنریبل جج کی جانب سے لکھے گئے خط کی روشنی میں ہم نے یہ آپریشن کیا، یہ ان کا موقف ہے جو انہوں نے وہاں پہ بھی رکھا. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس پہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو بالکل آرڈرز ملے تھے، ہمیں تو نوٹس کیے جاتے، ہمیں تو بتایا جاتا. دن کی روشنی میں آتے. تمام قانونی عمل درآمد دن کی روشنی میں ہوتا ہے، رات کی تاریکی میں نہیں. یہاں سے ان کی انٹینشن آپ کو ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی سطح کی کوئی ایسی سازش تھی کہ جس طرح کی یہ ناخوشگوار واقعہ ہوا، اس میں خاص طور پر بار اور بینچ کے درمیان جو ایک ہم آہنگی کا تعلق ہوتا ہے؟ اگر ہم عدلیہ موومنٹ میں دیکھیں، مختلف معاملات میں دیکھیں، جسٹس محسن اختر کیانی نے بھی وہاں پر بات کی کہ جی میں وکلاء کے ساتھ ہوں، وکلاء اور ججز مل کر جو ہے وہ پورے سسٹم کو لے کر چلتے ہیں. اس کے پیچھے کوئی متحرک سازش تھی جس کا مقصد بینچ اور بار کو آپس میں لڑانا تھا؟ آج صبح وہ تمام بیان ایکس پرائم منسٹر کا آ گیا. ہماری ڈسٹرکٹ بار کا پرابلم ہے، ہمارا عدلیہ کے ساتھ مسئلہ ہے. یہ نیشنل جلسے میں سیاسی لوگ ہماری گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کوئی سابق وزیر اعظم سے مراد نواز شریف کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی حیدرآباد میں کھڑے میرے اسلام آباد کے ہمارے عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان کے جھگڑے کو نیشنل ایشو بنا کے کیا کسی وکلا تحریک کی پیش بندی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں آج تمام وکلا کی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ عدلیہ اور انتظامیہ ہم آپس میں اکٹھے چلتے ہیں اور اب اپنے مسائل کو حل کر لیں گے. اور اسلام آباد بار کونسل کے جو چیئرمین ہیں ذوالفقار عباسی صاحب، وہ ہماری عادی اسلام آباد بار کے ٹیچر ہیں. ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر آپ انٹروین کریں. ان ایف آئی آر سے وکلا اور ججز کے درمیان مسئلہ حل نہیں ہوگا. آخر میں آ کر ہمیں بیٹھ کے ٹیبل پہ بات حل کرنی ہے. وہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور پولیس ہمارے یونیفارم کی بے حرمتی کرے ان 300 نامعلوم وکیلوں کی بنیاد پر جو کہ ہم نہیں ہیں. تو اس میں راؤ صاحب آپ یہ بھی بتا دیں کہ اس ساری صورتحال کا، جس طرح آپ نے شاہد خاقان کا کہا کہ انہوں نے یہ ذکر کیا، اس ساری صورتحال میں تو حکومت کو بھی کوئی فائدہ بظاہر تو نظر نہیں آ رہا کہ ہم تو حکومت کے ساتھ ہیں، آپریشن کلین اپ پہ ہیں. ہم اپنے شہر کی خوبصورتی کو تباہ نہیں ہونے دیں گے. لیکن اس میں جو آپریشن کلین اپ کی جب آپ نے بات کی، قبضہ مافیا کے حوالے سے بھی کہا جی کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں، تو اس میں کیا اس آپریشن میں بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جن کی طرف جو ہے وہ اس طرح کا آپریشن نہیں ہوا؟ اگر ہم E11 کی بات کریں، اگر ہم اس میں D14 کی بات کریں، تو یہ سارے معاملات جو اپنی جگہ پر یہ بھی تو جڑے ہوئے ہیں نا کہ چیف کمشنر جو ہے ان کے پاس ماشاءاللہ 2 عہدے ہیں اس وقت. وہ چیف کمشنر بھی ہیں، چیئرمین سی ڈی اے بھی ہیں، ان کی جانب سے یہ مسئلہ آتا ہے. ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات صاحب بھی تھے، اور ڈی سی اور چیف کمشنر تو قریب ہوتے ہیں. وہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ جو دوبارہ ہائی کورٹ میں آ گئے تھے جب چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بلایا، تو آنریبل چیف جسٹس کے پاس وہ آ گئے، تو آپ کی طرف وہ نہیں گئے، انہوں نے نہیں کوئی ایسی کوشش؟ اگر وہ گئے ہوتے تو یہ مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا. اگر پہلے دن وہ اس مسئلے کو بہت بہتر طریقے سے حل کر سکتے تھے. انہوں نے وہی مس ہینڈلنگ کی جو اسامہ ستی کیس میں کی. انہیں بعد میں خیال آتا ہے.
انہیں بعد میں خیال آتا ہے کہ یہ مس ہینڈلنگ. اور اس میں جو آپ نے شاہد خاقان کی بات کی تو میں یہاں اپنے سننے والوں سے بھی یہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا تاریخ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ ہم باتیں سنتے تھے کہ جناب کس کا کس سے تعلق ہے. تو میں آج براہ راست مخاطب ہوں اس نظام کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے، کہ وہ اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھیں کہ اس میں فائدہ کس کو ہوا ہے. اس میں راؤ صاحب ذرا آپ بھی اس میں وضاحت کر دیجئے گا کہ اس میں نقصان کس کو ہوا ہے. دیکھیں وکلاء اور ججز کے درمیان کسی بھی طرح معاملات جس طرح ہوئے ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوئے. اس سے اداروں کے درمیان جو ٹکراؤ کی صورتحال جو سامنے آئی ہے، اس ٹکراؤ کی صورتحال کو تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ پر لے کر جائیں تو یہ تو مشرف دور میں بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ چیف جسٹس کے دفتر کے حوالے سے جو ہے اور وہاں پہ جو سارا کچھ ہوا اور عدالتوں کے اندر کی جو صورتحال ہے اس پہ. آپ نے وکلا تحریک کے حوالے سے بات کی، یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہم نے 3 سال تحریک چلائی، پاکستان کے ہر کونے سے ہم گزرے. ہم نے تو کبھی کوئی گملہ نہیں توڑا تھا، ہم نے تو کبھی کوئی پھول نہیں توڑا تھا، ہم تو بے ادب نہیں تھے، ہم نے تو کسی جج کے روم میں جا کے کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کی تھی. یہی ہمارا موقف ہے کہ یہ ہم نہیں تھے. تو اس میں ایک اور چیز جو ہے اس میں ذرا آپ بھی ذرا وضاحت کر دیں تھوڑا، چونکہ آپ لا کو سمجھتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں سر کہ ایک تو بنیادی ذمہ داری بنتی ہے آئی سی ٹی کی، چیئرمین سی ڈی اے کی، اور ان کی تھی کہ آپ سے مل کے یہ بات کر لیں. اب ایک جو باوثوق ذرائع سے ہمیں پتہ چلا ہے اس میں تھوڑا آپ بھی ہمیں وہ بتا دیں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھا جاتا جس طرح آپ نے آئی سی ٹی کی بات کی، جس طرح آپ نے چیف کمشنر کا ذکر کیا. تو میں اپنے سننے والوں سے یہ ضرور یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اگر ہم بیک گراؤنڈ پہ جائیں تو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد جو ہیں، ان کے جو سگے بھائی ہیں جناب رؤف حسن، ان کو جو ہے وہ وزیر اعظم کا مشیر لگایا گیا ہے. آپ پاکستان میں بیوروکریسی کے طاقتور ہونے کا اندازہ لگائیں. اور یہ بات یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی، ان کی آپس میں کس طرح جڑت ہے کہ چیف کمشنر اور اس وقت چیئرمین سی ڈی اے عامر علی احمد صاحب کی طاقت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ ان کی کس حد تک رشتہ داریاں ہیں. کہ مصطفیٰ رمدے جو ہیں ان کے عزیز ہیں، احمد مختار صاحب ان کی عزیز ہیں، اور اس میں تھوڑا اور ایڈ کر دوں کہ جو چیئرمین الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اس وقت بیٹھے ہیں وہ ان کے رشتہ دار ہیں، سعید مہدی کے وہ صاحبزادے ہیں، اور پوری فیملی جو ہے وہ بیوروکریسی میں ان کی. اور اگر رؤف جو ہے وہ ہوگا وزیر اعظم کا مشیر تو اس میں شاید خاقان تو پھر بات کرے گا وہاں پر بیٹھ کر. اس میں کیا خان صاحب کو نہیں پتہ چل رہا، حکومت کو نہیں پتہ چل رہا؟ تمام رشتہ داریوں کے بعد آپ بتائیں کہ ایک دیانتدار وزیر اعظم کیا کر سکتا ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. دیکھیں ان کو تو غالباً شاید یہ بتایا ہی نہ گیا ہو کہ اس طرح کی ساری صورتحال ہے، اس طرح کی آپس میں ان کی رشتہ داریاں ہیں، اس طرح ان کی نیٹ ورکنگ ہے. اور یہاں جس آپریشن کی یہ بات کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے تھوڑا سا میں آپ کو اور ماضی کی طرف لے جاؤں اور سننے والوں کو بھی. توقیر شاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. جی ہاں، توقیر شاہ کے ہوتے ہوئے فواد حسن فواد نے یہ سارے کا سارا D14 کا اتنا بڑا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا، اور چپکے سے توقیر شاہ جو ہے وہ بیرون ملک جو ہیں وہ چلے گئے. توقیر شاہ کے ہوتے ہوئے سارا کچھ یہ فواد حسن فواد نے کرایا. اور اس وقت غالباً میری انفارمیشن کے مطابق عامر علی احمد صاحب بھی سی ڈی اے میں تھے، حمزہ شفقات صاحب بھی لینڈ کو دیکھ رہے تھے. تو اب یہ سارا کچھ شہر کا دیکھتے ہوئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خود بیٹھ کے وکلاء کے ساتھ اس معاملے کو حل کر دیتے. لیکن کس طرح جو ہے وہ سائٹ پر آرام سے بیٹھے ہیں اور وکلاء اور ججز جو ہیں ان کے حوالے سے یہ ناخوشگوار واقعہ آ گیا. تو اس پر جو مطالبہ رکھا گیا ہے وکلاء کی جانب سے کہ جی اس پر جیسے آپ نے کہا جی کہ معاف کر دیں، تو یہ تو بہرحال چیف جسٹس صاحب ہی ساری صورتحال کو بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. ہم چیف جسٹس صاحب کے پاس ہی داد رسی لینے آئے ہیں، ہم اپنا موقف بتانے آئے ہیں کہ سر ہمارے بچے تھے، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ اپنا دل بڑا کرتے ہوئے ہمیں معافی کے دروازے بتائیں. تو اس میں جو آپ نے شاہد خاقان کا خاص طور پر ذکر کیا، سابق وزیر اعظم ہیں، تو یہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ بڑی سازش ایک طرح سے تیار ہوئی ہے کہ جناب عدلیہ موومنٹ کو ایک دفعہ پھر حکومت مخالف موومنٹ کا حصہ بنا دیا جائے. کوشش کی گئی تھی، کل ناکام ہو گئی آپ کے سامنے. جی کوشش کی گئی تھی، ناکام ہو گئی. اور ساتھ ہی راؤ نوید کی جانب سے یہ بار بار کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آنریبل جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں وہ معاملات کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ آگے لے کر چل سکتے ہیں. اور بطور پاکستانی
तमाम पाकिस्तान के लोग भी ये चाहते हैं कि आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए वकला और जजेस का आपस में इकट्ठे होना और पाकिस्तानियों का इंसाफ के लिए जो है वो आगे आने के लिए ज़रूरी है कि इनके तल्लुकात जो हैं वो ठीक हों। मुज़ाकरात के ज़रिए ये मामला हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, मुतल्लिका अदारों को भी नोटिस लेना चाहिए और इस हवाले से ये देखने की ज़रूरत है कि चीफ़ कमिश्नर और चेयरमैन CDA इस शहर के लिए इतने नागुज़ीर क्यों हैं, डिप्टी कमिश्नर हमजा शफ़क़ात इतने नागुज़ीर क्यों हैं, और अगर इतने ही वो अच्छे थे तो इस मामले को वो बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे, बेहतर तरीके से मुज़ाकरात कारी कर सकते थे। राव नवीद का भी शुक्रिया। और पाकिस्तानियों आप भी सोचिएगा, साथ हम वो फुटेजेस जो हैं वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह सीनियर वकला के चैम्बर्स को भी जो है वो निशाना बनाया गया, और जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उसकी तह तक पहुँचना भी ज़रूरी है। ये FIR जिस तरह इन्होंने कहा कि ये तो वकला जो है वो देख लेंगे, लेकिन एक बड़ी सतह पर इंक्वायरी की ज़रूरत है जिसमें जनाब चेयरमैन CDA और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से भी ज़रूर जवाब तलब करना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला इसका कोई बेहतर अंदाज से मिल बैठ के वकला क़यादत के साथ इसका हल निकालेंगे। प्रोग्राम ट्रेल 5 के मेज़बान फ़र्रुख निवाज़ भट्टी को शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।